بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں دی کرمسن فاؤنڈیشن کا یوٹیوب چینل. آج کی یہ ویڈیو بہت اہم ہونے جا رہی ہے. اس میں بیسیکلی ملکی حالات کے پس منظر میں جو اس وقت ایک نادر لائر موومنٹ اور جوڈیشری کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے پس منظر میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم وقت ہے کہ ہم انالائز کریں کہ جو 2007 کی لائرز موومنٹ تھی اس کے نتیجے میں اس ملک نے کیا پایا، کیا کھویا اور اس کے بینیفیشریز کون رہے ہیں. تو کائنڈلی ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا. اس میں بہت اہم ڈاٹا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. یہ آپ کا اپنا چینل ہے اور آپ کے سپورٹ سے میں اس مقصد کو جاری اور ساری رکھنا چاہتا ہوں. تو شروع کرتے ہیں. ویڈیو میں جو سب سے اہم ڈاٹا جو میں سمجھتا ہوں، میں نے کوشش کی کہ میں 2009 سے اور جو 2021 تک کا ڈاٹا آپ کے سامنے پریزنٹ کر سکوں، لیکن جو مجھے مستند ڈاٹا ملا ہے وہ 2015 سے لے کے 2021 تک کا ڈاٹا وہ کرنٹلی اویلیبل ہے اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. یہ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ ہے جس میں رول آف لاء کا انڈیکس ہے. تو اس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ 2015 میں کیا صورتحال تھی اور 2021 میں اس کی کیا صورتحال ہے، تاکہ ہم اندازہ کر سکیں کہ کیا لائرز موومنٹ کے نتیجے میں کوئی بہتری آئی بھی ہے کہ نہیں آئی ہے. تو یہ آئی تھنک کہ پوری دنیا کا ڈاٹا اکٹھا کرتے ہیں. تقریباً 100 سے زیادہ ممالک ہیں جن کا ڈاٹا اکٹھا کیا جاتا ہے، اور یہ ایک تو اوورآل ہم بتاتے ہیں کہ اس میں رول آف لاء انڈیکس جو ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی میں ہم دنیا میں کہاں کھڑے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ اس میں جو ہے نا 8 فردر کلاسیفیکیشن ہے، لیکن اس میں آج جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ 4 جو اہم کلاسیفیکیشن جو ایک عام آدمی کے ساتھ زیادہ ان کا تعلق ہے وہ میں آپ کے ساتھ ان کا ڈاٹا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو اوورآل اگر انڈیکس دیکھا جائے 2015 میں پاکستان جو ہے وہ اس نے سکور کیا تھا 0.39، ویئر ایز اگر ہم دیکھیں تو یہ رینک صرف 0.01 بڑھا ہے جو کہ 0.39 ہے. تو کہہ لیں بہت ہی نیگلیجیبل چینج اوورآل سکور میں آئی ہے 2015 سے لے کے 2021 تک. اس کے بعد ہم اگر دیکھیں تو ایک جو فردر کلاسیفیکیشن میں ایبسنس آف کرپشن کا جو ہے وہ ایک یہ فردر کیٹیگرائز میں ہمیں رینک کرتے ہیں دنیا میں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے. تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے 2015 سے لے کے 2021 تک ایک بہت کہہ لیں کہ تقریباً 4 پوائنٹس 0.04 جو ہے وہ اس نے کہہ لیں کہ نیچے گیا ہے، یعنی کہ کرپشن کا اضافہ ہوا ہے اور ملک میں کرپشن کے لحاظ سے کوئی خاص بہتری نہیں آئی ہے 2021 تک. اسی طرح جو ہے فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق جو ہے، بنیادی حقوق میں جو ہے پاکستان نے کہہ لیں کہ اگر ہم 15 سے لے کے 2021 کا دیکھیں تو اس میں بھی پاکستان جو ہے وہ رینکنگ میں نیچے ہی گیا ہے. اور 2015 میں 0.39 سکور تھا پاکستان کا اس کیٹیگری میں، اور آج جو ہے وہ 2021 میں 0.38 ہے. تو یہ بھی کوئی خاص اس میں اہم امپرومنٹ نظر نہیں آتی ہے. اسی طرح جو ایک اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو سول جسٹس ہے، سول جسٹس ایک ایسی کیٹیگری ہے جس میں کہ پاکستان کی رینکنگ جو ہے وہ نیچے نہیں گئی، بلکہ جہاں 2015 میں تھے وہیں ہم کھڑے ہیں 0.40. تو یہ جو ڈاٹا ہے ہمیں کلیئرلی بتاتا ہے کہ جو 2007 کی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی اور عدلیہ کی آزادی اور کہ بیسیکلی جمہوریت اور آئین کی حکمرانی، رول آف لاء کی جو تحریک تھی، اس نے کسی قسم کی تبدیلی جو ہے اس میں ملک میں نہیں لے کے آئے.
لے کے آئی، اور انفارچونیٹلی اس میں کوئی ہمیں ہم خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ عام آدمی کو بھی اس میں کوئی خاص سہولت نہیں ملی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جو مین نعرے تھے وہ یہی تھے کہ ہم آزاد عدلیہ چاہتے ہیں، دوسرا ہم چاہتے ہیں کہ جی رول آف لا ملک کے اندر، آئین رول آف جو ہے آئین کے متحد تمام ادارے چلیں، اور ہم جمہوریت کی آزادی چاہتے ہیں۔ لیکن اس ڈاٹے سے جو ہمیں نظر آیا ہے کہ کسی بھی ان میں سے مقاصد میں ہم کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ تو اب تھوڑی سی وجہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ جو 2 سال کی جدوجہد تھی لائرز موومنٹ کی، اور کوئی بھی جو ہے ہم نے ایک سنگل آبجیکٹیو بھی اس میں سے اچیو نہیں کیا۔ آپ جمہوریت میں بہتری، رول آف لا میں بہتری، کرپشن میں کمی، فنڈامنٹل رائٹس، کسی ایک میں بھی ہم نے کوئی بہتری جو ہے وہ نہیں دکھائی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس کی بنیادی وجہ ہے جو مقاصد، جو لائر موومنٹس کے مقاصد تھے اور ان میں جو مین کردار تھے، وہ بیسیکلی میری رائے ہے، میں وہ شیئر بھی کروں گا آپ کے ساتھ، کہ وہ یہ سب لوگ جو ہے پرسنل انٹرسٹ، پرسنل ایجنڈے کے لیے جو ہے پوری قوم کو، عوام کو ایک کہہ لیں کہ بہت ہی کہہ لیں کہ مزیدار قسم کا چورن بیچ رہے تھے، جو بہت سے لوگوں نے بائی کیا، ساری سیاسی جماعتوں نے بھی بائی کیا، ساری سول سوسائٹی نے بھی بائی کیا، اور اس نے کھایا اور مزے بھی کیے، اور پتہ چلا کہ ایٹ دی اینڈ ہماری کوئی اس میں جو ہے وہ نہیں ہے، بیسیکلی اس میں کوئی بھی ہماری بہتری نہیں آئی ہے۔ اگر میں ان میں مین کردار جو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دوں کہ مین کردار اس میں کون تھے، جسٹس افتخار چودھری جو کہ لیڈ کر رہے تھے، اور ان کے گرد جو ہے باقی سیاسی جماعتیں اور باقی وکلا برادری ان کے ساتھ جو ہے وہ اس تحریک کے لیے سڑکوں کے اوپر تھی۔ میڈیا نے تو نہیں رپورٹ کیا، لیکن آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی خبر جو ہے وہ شیئر کرنے چاہ رہا ہوں کہ وہ اتنی، میں سمجھتا ہوں کہ شرمناک ہے کہ جو لوگ آزاد عدلیہ کے اور جمہوریت کے دھرتی ہوگی ماں جیسے نعرے لگا رہے تھے، اور وہ کن کاموں میں، کس کرپشن میں وہ انوالو رہے ہیں، وہ بہت ہی بھیانک ہے۔ جسٹس افتخار چودھری کے سامنے ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کا کیس لایا گیا۔ ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی میں 19 ارب روپے کا جو ہے وہ سکیم تھا، جس میں لوگوں سے لوٹا گیا۔ جب وہ کورٹ میں کیس آیا، وہ کیس سننے کے بعد کچھ عرصے بعد جو ہے افتخار چودھری اور جو امجد صاحب ہیں، جو اونر تھے ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کے، وہ سمدی بن گئے۔ اور آپ امیجن کریں کہ وہ نون کیس ہے، وہ پوری دنیا جانتی کہ اس میں لوٹا گیا ہے۔ میں اس سے بڑی مثال کیا دوں کہ دیکھیں، اکثر یہ ہوتا ہے جب بندہ مر جاتا ہے نا تو اس کو پھر لوگ معاف کر دیتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ اب اس کا آخری سفر ہے تو ہم دعائی دے سکتے ہیں۔ لیکن اس کیس میں کیا ہوا کہ جب وہ ان کے جو اونر تھے ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کے، جب ان کی وفات ہوئی تو خاندان نے اس کو جو ہے انفارمیشن کو جو ہے وہ میڈیا میں ریلیز نہیں کیا، کسی کو بتایا نہیں، کیونکہ ان کو خدشہ تھا کہ اگر وہ بتائیں گے تو جو متاثرین ہیں وہ جو ہے ان کی جو ہے وہ احتجاج کے لیے باہر آ جائیں گے اور اپنے مطالبات اور اپنی جو ہے وہ ان کی لوٹی ہوئی دولت کی واپسی کا مطالبہ کریں گے۔ لیکن سامہ وہ خبر نکل گئی، اور ہنڈریڈز آف لوگ جو ہے وہ ان کی قبر پہ پہنچ کے انہوں نے پروٹیسٹ کیا، کسی میڈیا نے نہیں دکھایا۔ اور یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالت تو آپ نے دیکھ لی ہے کہ یہ جو مین کردار تھے جسٹس افتخار چودھری، جو کہہ رہے تھے کہ جی ہم آئین اور قانون اور رول آف لا کے لیے اب سڑکوں پہ آئے ہیں، انہوں نے یہ کیا، اور جو ان کے نیچے ہوں گے باقی، وہ آپ سوچ لیں کہ وہ کس مقصد کے لیے ساتھ کٹھے ہوئے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا جو ہے
یہ جو بہت واضح ہے کہ یہ سب لوگ اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، نہ کہ ملک کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے۔ عوام نے اس میں کچھ نہیں پایا۔ کس نے پایا اس کے اندر؟ ججز کو زیادہ اختیار، وہ پرکس مل گئے، وہ اور ان کی جو کہہ لیں کہ سب سے زیادہ آپ نے سنا ہوگا گورنمنٹ میں جو پروٹوکول کا خرچہ ہے وہ ججز پہ آتا ہے، ججز کے ریٹائرمنٹ کے الاؤنس۔ پھر آپ دیکھیں یہ آخری دن جو پچھلے چیف جسٹس تھے ادھر ریٹائر ہو رہے تھے، تو آخری دن وہ یہ سن رہے تھے کہ ججز کے پرکس کنٹینیو کرنے چاہیے ریٹائرمنٹ میں۔ تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے فائدہ اٹھایا ہے، عام آدمی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ملا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کے پیش نظر ہم جو اب یہ کیا جا رہا ہے، یہ بھی نون لیگ کا ایک پرسنل ایجنڈا ہے۔ وہ چاہتے ہیں جوڈیشری اور وکلا کو جو ہے وہ بیسیکلی استعمال کر کے اپنے مقاصد حاصل کریں، ذاتی مقاصد حاصل کریں۔ جن کرپشن کے کیسز میں وہ انوالو ہیں ان میں سے ان کو جو ہے آزادی ملے، ان کو اسے چھوڑ دیا جائے، ان سے کوئی پوچھے نہ۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ دوسری بھی جو سیٹ رکھی جا رہی ہے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، ایسی تحریک جس میں کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ ریفارم ایجنڈا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں تبدیلیاں جو ہے وہ تحریکوں سے ہی آتی ہیں۔ یہ ریفارم ایجنڈا ہے، اس کے لیے ہم سڑکوں پہ آ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا تو ہم سڑکوں سے واپس گھر نہیں جائیں گے۔ تو اس طرح کی تحریک پہ اگر کوئی قوم کے ساتھ وعدے کرتا ہے تو پھر تو سمجھ آتا ہے، لیکن اس میں بھی کردار وہی ہیں۔ آپ نے دیکھا وہ اتنی جذباتی تقریریں اور بدتمیز تقریریں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ لائر نہیں ہے، یہ بدماش بن گئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لائر نہیں ہے۔ دیکھیں کسی جنگ میں بھی کوئی ہسپتال پہ حملہ نہیں کرتا۔ ان وکلا نے لاہور میں ہسپتال پہ حملہ کیا، مریض جو ہے وہ اس کی وجہ سے شہادتیں ہوئی اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو کوئی بھی فیوچر کا فیصلہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ جو پاس میں وعدے ہوئے تھے ان کا کیا رزلٹ نکلا اور اس میں کس نے کیا بنایا اور عام آدمی کو کیا ملا۔ تو آپ چاہے جس بھی سیاسی پارٹی سے ہیں، بیسیکلی میں سمجھتا ہوں یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ ہر ایسی کوئی بھی کال ہے اس کو انڈیپینڈنٹلی جو ہے ایویلویٹ کریں۔ بہت شکریہ آپ کا، اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے اور آپ کی دعاؤں اور سپورٹ کا طلبگار ہوں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔